اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ آپ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے بیرون ملک پاکستانی عزیزوں کو اس کا لنک شیئر کر دیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پر انسان تو کیا، اللہ کی ہر مخلوق نے نہ صرف گریہ کیا بلکہ اس پر اپنا رد عمل بھی ظاہر کیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا جب پیش آیا تو اس وقت آج کی طرح کے کمیونیکیشن کے ذرائع موجود نہ تھے کہ لوگ فوراً جان سکتے کہ کربلا میں ایک ایسا جان لیوا حادثہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے اس دور میں ساری دنیا کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی سوال کے جواب کو جب ہم نے تلاش کیا تو ہمیں کچھ نادر و نایاب مطالب ہاتھ آئے جو ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ ہماری نئی نسل کو آگاہی حاصل ہو سکے کہ واقعہ کربلا کی اطلاع پوری دنیا میں کیسے ہوئی اور نسل انسانی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ناظرین، آغا سید مہدی لکھنوی نے اپنے کتابچے حضرت علی اصغر علیہ السلام میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی کربلا میں شہادت ہوئی تو اس کا اثر نسل انسانی پر یہ ہوا کہ مصر میں اس رات کسی بچے نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پوری مملکت مصر کے نوزائیدہ بچے اس رات شدید بے چین اور روتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس رات جو بچے بے چین رہے اور ماں کا دودھ نہ پیا تو اس کی وجہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین علیہ السلام تھی۔ ناظرین، اسی طرح اینگلو سیکسن کرونیکلز جو کہ ممالک برطانیہ کی قدیم تاریخ کی کتاب ہے اور جس میں اس خطے کے ہزاروں سال میں رونما ہونے والے واقعات درج کیے گئے ہیں، میں بیان کیا گیا ہے کہ سال 685 عیسوی میں برطانیہ میں خون کی بارش ہوئی اور پورے ملک کا تمام دودھ اور مکھن خون میں تبدیل ہو گیا۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا کا عیسوی سال اکثر 680 بیان کیا جاتا ہے، لیکن 1500 سال میں کیلنڈر میں صرف 5 سال کا فرق پڑ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تاریخ پڑھنے والے اکثر یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیلنڈر میں ماہ و سال میں فرق پڑنے کی وجہ سے سال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پوری دنیا میں خون کی بارش ہونا اسلامی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کی تصدیق ہمیں مختلف روایات سے ہوتی ہے۔ اس لیے واقعہ کربلا کے بعد برطانیہ یا موجودہ انگلینڈ میں خون کی بارش ہونا بعید از عقل نہیں ہے۔ ابھی ہم جو روایات اسلامی کتب سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خون کی بارش کا تذکرہ صراحتاً کیا گیا ہے۔ ناظرین، کتاب کامل الزیارات میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے ایک رہنے والے نے ہم سے یہ کہا کہ ہمیں 11 محرم کی رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ حسین بن علی شہید ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اس رات بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے ہمیں تازہ خون دکھائی دیا اور ہماری دیواروں میں 3 دن تک سرخی دکھائی دیتی رہی اور 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی۔ نصف شب کے وقت ہم نے کسی نادیدہ منادی کی یہ صدا سنی کہ کیا قاتلین حسین علیہ السلام کا گروہ قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ خدا کی پناہ، تمہیں احمد اور ابو تراب کی شفاعت کبھی نصیب نہ ہوگی۔ تم نے اسے قتل کیا جو کہ سواریوں پر سوار ہونے والے تمام افراد سے افضل تھا اور جو تمام جوانوں اور بوڑھوں سے بہتر تھا۔ ناظرین، پھر اس نے بیان کیا کہ 3 دن تک سورج کو گرہن لگا رہا،
ستارے ٹوٹتے رہے۔ پھر چند دن بعد باقاعدہ طور پر ہمارے پاس شہادت حسین علیہ السلام کی خبر پہنچی۔ زہری کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا خون برآمد ہوتا تھا۔ شافعی کا بیان ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے روز پوری دنیا میں جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا، اور اس دن آسمان سے خون کے قطرات کی بارش ہوئی، جس کا نشان نباتات پر باقی رہ گیا، جو کہ نباتات کے ختم ہونے تک باقی رہا۔ مقتل خوارزمی میں ہند بنت جون سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ام معبد کے خیمے میں تشریف لائے، اور آپ نے اس کی لاغر بھیڑ کو اپنے دست مبارک سے دوہا تو آپ کی برکت سے اس نے بہت زیادہ دودھ دیا، جسے تمام صحابہ نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ اس روز شدید گرمی تھی، اور جب گرمی کچھ کم ہوئی تو آپ بستر سے اٹھے اور پانی منگوایا، پھر ہاتھ دھو کر کلی کی، اور خیمے کے قریب اوج کا ایک خاردار درخت تھا، آپ نے 3 بار کلی کر کے اس کا پانی اس درخت کی جڑوں میں ڈالا، اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس درخت کے بہت سے عجیب امور ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ نے وضو کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ناظرین، ہند کا بیان ہے کہ میں اور میرے خاندان کی لڑکیاں اس وقت تک کیفیت نماز سے ناواقف تھیں، اس لیے ہمیں بڑا تعجب ہوا، اور جب ہم صبح کو اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ اوسج کی جھاڑی بلند و بالا درخت میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کے کانٹے گر گئے تھے اور شاخیں نکل آئی تھیں، اور وہ سرسبز و شاداب درخت بن چکا تھا۔ بعد میں اس پر پھل آیا، اور ہر پھل حجم میں کمات جیسا اور رنگ میں ورس جیسا تھا، اور اس سے عنبر کی سی خوشبو آتی تھی، اور اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ جو بھوکا اسے کھاتا وہ سیر ہو جاتا، اور جو پیاسا اسے کھاتا اس کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ جو غریب و مفلس اسے کھاتا وہ غنی بن جاتا، اور جو بیمار اسے کھاتا وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو حاجت مند اسے کھاتا اس کا مطلب حل ہو جاتا تھا، اور ہم اس کے پتے جس جانور کو کھلاتے تو وہ موٹا تازہ اور شیردار یعنی دودھ دینے والا بن جاتا۔ الغرض جس دن حضرت ہمارے ہاں تشریف لائے تھے اس دن سے ہمارے ہاں رزق و مال میں برکت آ گئی تھی، اور ہمارے علاقے میں ہر طرف ہریالی پھیل گئی تھی۔ ہم نے اس درخت کا نام مبارک رکھا۔ دور اور قریب سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور اس درخت کے سائے میں آرام کرتے تھے، اور سفر کے لیے اس کی پتیاں زاد راہ بنا کر ساتھ لے جاتے تھے، اور بیابانوں میں جہاں انہیں کھانا نہیں ملتا تھا وہ ان پتیوں کو غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کئی برس گزر گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے میوے گر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ہم سخت پریشان ہوئے۔ چند روز بعد ہمیں پتہ چلا کہ جس دن یہ درخت متغیر ہوا تھا اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس درخت نے پھر میوہ دیا جو پہلے میووں سے حجم میں کچھ چھوٹا تھا، اور پہلے سے ذرا کم خوش ذائقہ تھا، اور کئی برس اسی حالت میں گزر گئے۔ پھر اچانک ایک صبح ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تمام کانٹے پیدا ہو گئے، اور اس کے پتے گر گئے، اور شاخوں سے تر و تازگی رخصت ہو گئی، اور اس کے سب پھل بھی گر گئے۔ کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ جس دن اس درخت میں تبدیلی ہوئی تھی اسی دن امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر اس درخت پر میوہ نہ لگا، البتہ پھر بھی ہم اس سے استفادہ کرتے رہے۔ ہم اس درخت کے پتے توڑ کر بیماروں کو دیتے تھے جس سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی حالت میں گزر گیا۔ پھر جب ایک صبح ہم اٹھے تو ہم نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ اس درخت کی جڑوں سے تازہ خون نکل کر زمین پر بہہ رہا تھا، اور اس درخت کے پتے بھی مرجھا چکے تھے، اور ہر پتے سے خون کے تازہ قطرے گر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی سنگین واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم تمام شب غمگین و مخزون رہے اور کسی اہم خبر کے منتظر تھے۔
جب رات اچھی طرح سے چھا گئی تو اس درخت کے نیچے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورت بین کر کے کہہ رہی ہو، ہائے فرزند نبی، ہائے فرزند وسیع، ہائے ہمارے محترم سرداروں کے آخری فرد۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت صدائیں آتی رہیں جو ہماری سمجھ سے باہر تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد وہ درخت بالکل خشک ہو گیا اور ہوا اور بارش کے زور سے اس کی شاخیں ٹوٹ گئیں اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد انصاری کا بیان ہے کہ مدینہ طیبہ میں میری ملاقات دیبل خزائی سے ہوئی، اور جب ان کے سامنے اس درخت کا واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، کیونکہ میرے والد نے میرے دادا سے اور انہوں نے اپنی ماں سعیدہ دختر مالک خزائی سے روایت کی تھی کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے عہد امامت میں اس درخت کو دیکھا تھا اور اس کا پھل بھی کھایا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کتاب معجزات آل محمد، جو کہ مدینۃ المعاجز کا اردو ترجمہ ہے، میں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔